السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الطلبة، إنه يسرني كثيرا أنني ألتقي بكم في هذه المجموعة من واتساب مجددا. أتمنى أن يكون لقاؤنا هذا لقاء خير وبركة ولقاء مثمرا بإذن الله. سنبدأ اليوم الكتاب الدراسي البلاغة الواضحة. فقبل البدء في الكتاب أود أن أقدم إلى حضراتكم جميعا تعريفا وجيزا بعلم البلاغة، ثم أقدم إلى حضراتكم أيضا أنواع علم البلاغة، ثم أتناول الحديث عن منهج الكتاب الذي نحن في صدده. فلنبدأ على بركة الله. علم البلاغة، جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں کہ فہی تأدیۃ المعنى الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحہ. علم بلاغت کہتے کس کو ہیں؟ تو فرمانے کہ بلاغت جو ہے، بلاغت نام ہے تأدیۃ المعنى الجلیل، کسی عظیم معنی کو ادا کرنے کا. تو بلاغت، کلام کے اندر بلاغت پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات جلیل ہونی چاہیے، عظیم ہونی چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے، بات کے اندر بھونا پن نہ ہو، خوبصورت اور اچھی اور پیاری بات ہو. تو المعنی الجلیل، ایک اچھا اور ایک عظیم اور ایک برتر معنی آپ ادا کریں، واضحاً، جو کہ واضح ہونا چاہیے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی پیچیدگی ہو، الجھاؤ ہو، کہ جس کی وجہ سے آپ کے سامع کو یا جو بھی پڑھ رہا ہے آپ کے تحریر کو، اس کو مراد تک پہنچنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑے. تو عبارت اور بات واضح ہونی چاہیے. یعنی بعبارۃ صحیحہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عبارت، جس عبارت میں آپ اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، وہ عبارت صحیح ہو. اور صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرفی اور نحوی غلطیوں سے پاک ہو. اگر آپ کی عبارت نحوی اور صرفی غلطیوں سے پاک نہیں ہے تو اس کو ہم بلیغ نہیں کہہ سکتے، اس میں بلاغت کا فقدان پایا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ فصیحہ، وہ جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں وہ عبارت کیا ہونی چاہیے؟ فصیح ہونی چاہیے. یعنی کہ ضعف تعلیف ہو، تاکید لفظی ہو، تاکید معنوی ہو، یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے کلام آپ کا پاک ہونا چاہیے. تو علم بلاغت نام ہے کسی عظیم اور برتر معنی کو ادا کرنے کا. واضحاً، ضروری ہے کہ وہ معنی واضح بھی ہو، بعبارۃ فصیحہ، اور فصیح عبارت میں آپ پیش کریں جو کہ صحیح بھی ہو اور فصیح بھی ہو، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لہا فی النفس اثر خلاب، اور اس عبارت کا سامع کے نفس پر اثر خلاب، ایک بہترین اثر مرتب ہو. یعنی کہ آپ کی جو بات ہے وہ بات اس قدر پرکشش ہو کہ جو آپ کا سامع ہے، سامع پر اثر انداز ہو، اور سامع اس کو سن کر کے مسحور ہو جائے، اس کو متاثر کر دے وہ بات. کہ مع ملائمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ، اس کے ساتھ ساتھ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات ملائم ہو، یعنی کہ مناسب ہو اس مقام کے، اس مجلس کے، اس محفل کے، الذی یقال فیہ، جس مجلس میں وہ بات کہی جا رہی ہے. یعنی کہ ایک اور شرط یہ بھی ہے بلاغت پائے جانے کے لیے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں دراصل وہ بات اس مجلس کے اور اس مقام کے مناسب ہو. ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پہ کوئی سوگوار مجلس ہے، کسی کی میت ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے بلاغت کی تمام خوبیوں کے ساتھ طنز و مزاح سے بھرپور کلام آپ وہاں پہ پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا کلام اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، مگر چونکہ وہ جو مجلس اور محفل اور جو موطن ہے اس سے مناسبت نہیں رکھتا، اس وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ کلام بلاغت سے خارج ہے. ایسے ہی والاشخاص الذین یخاطبون، جو آپ کلام پیش کر رہے ہیں وہ کلام مناسب ہو ان اشخاص کے، ان لوگوں کے، الذین یخاطبون، کہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے بہت ذہین و فطین ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے سامنے آپ کلام کو ایجاز کے ساتھ پیش کیجیے، اختصار کے ساتھ پیش کیجیے، خواہ جو ہے بات کو طول دے کر اس کا وقت ضائع مت کیجیے. اور اگر سامع آپ کا ایسا ہے جو کہ کم سمجھ ہے یا وہ باتیں دیر سے سمجھتا ہے تو اس کے لیے بہرحال آپ کو جو ہے کلام کو تشریح کے انداز میں پیش کرنا پڑے گا. تو بلاغت
کیا چیز ہے؟ بلاغت یہ ہے کہ ایک اچھا معنی ہو، اس اچھے معنی کو ایک صحیح عبارت میں پیش کیا جائے۔ صحیح عبارت کیا ہے؟ کہ نحو و صرف کی غلطیاں اس کے اندر نہ پائی جائیں، فصیح بھی ہو، یعنی کہ تاکید لفظی، تاکید معنوی وغیرہ جس کو ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا، ان سے پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کلام جب سامع کے سماعت تک پہنچے تو اس پر اثر انداز بھی ہو، اس کو امپریس کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس مجلس میں وہ کلام کہا جا رہا ہے وہ کلام اس مجلس کے مناسب ہو، یوں ہی جن اشخاص سے کہا جا رہا ہے وہ کلام ان اشخاص کے مناسب ہو۔ تو جب یہ ساری خوبیاں پالی جاتی ہیں کسی کلام کے اندر تو اس کلام کو بلیغ کہا جاتا ہے، اور اس کلام کے اندر یہ جو خوبی ہے اس کو بلاغت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بلاغت ہے۔ اچھا، بلاغت کے 3 قسمیں ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ علم بلاغت کے 3 علوم ہیں۔ ایک ہے علم المعانی، دوسرا ہے علم البیان، اور تیسرا ہے علم البدیع۔ علم معانی کیا ہے؟ علم معانی یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے جو عربی زبان کے اندر جو فریکوینٹلی الفاظ یوز ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے معنی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ جو ادوات وغیرہ ہیں جو کہ معانی کو ادا کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں، ان کے معنی آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ جو الفاظ استفہام ہیں وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یوں ہی جو حروف ندا ہیں وہ ندا دینے کے علاوہ اور کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب ان ادوات کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو آپ کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنا، یا اگر کہیں پر استعمال ہو گئے ہیں تو ان کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے نا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اپنے حقیقی معنی سے نکل کر کے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو علم معانی آپ کو الفاظ کے جو عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی جو حروف استفہام ہیں ان کا اصلی معنی تو یہ ہے، لیکن کبھی اپنی اصلی معنی سے نکل کر کے دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یوں ہی حروف ندا ہے تو حروف ندا کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے مخاطب کی توجہ طلب کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کبھی تمنا کے لیے بھی جو ندا کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہے نا، یا تحسر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں۔ تو علم معانی میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معانی آپ کو سکھا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے علم بیان کی۔ علم بیان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو متعدد انداز میں، مختلف انداز میں کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص بہت خوبصورت ہے، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید جمیل جداً۔ ایک کہنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک کہنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ زید کالزہرۃ فی الجمال، کہ زید خوبصورتی میں پھول کی طرح ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زید زہرۃ، زید تو ایک پھول ہے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ الزہرۃ زید، کہ پھول زید ہے نا۔ تو یہ سب جو ہے بات کہنے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں۔ ایسے جو ہے کبھی جو ہے مجاز عقلی کے طور پہ مجاز کے پردے میں، کبھی کنایہ کے پردے میں، یعنی کہ ایک بات کو مختلف انداز میں آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، خواہ وہ تشبیہ کی شکل ہو، کہ مجاز کی شکل ہو، کہ استعارہ کی شکل ہو، کہ کنایہ کی شکل ہو، وہ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ تو علم بیان میں آپ سیکھتے ہیں کہ ایک بات کو آپ مختلف انداز میں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا علم ہے علم البدیع۔ علم بدیع کا کام یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے ظاہر میں اور الفاظ کے باطن میں حسن پیدا کرنا۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال، بہت واضح اور آسان مثال، جیسے آپ سنتے ہیں نا قرآن مجید کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ تو جس انداز میں قرآن مجید پیش کر رہا ہے اس کو سجا کہتے ہیں۔ تو سجا یہ علم بدیع کے اندر آتا ہے۔ تو سجا نے کیا کیا؟ کلام کے اندر حسن پیدا کر دیا۔ اگر دوسرے انداز میں ہوتا یہ کلام تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا، لیکن قرآن مجید میں جو سجا کو استعمال کیا گیا، والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، تو یہ جو ایک لے میں جو بات کہی جا رہی ہے، جو قرآن مجید میں آیت پیش کی گئی ہے، اس کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک اجمالی تعارف تھا جو علم بلاغت کے علوم ہیں ان کا۔ تفصیل انشاءاللہ ہم لوگ اس کتاب کے اندر پڑھیں گے۔
تو اب تک ہم نے یہ جانا کہ علم بلاغت کس کو کہتے ہیں. علم بلاغت کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا چکی. وبعد ذلك قدمنا إليكم بإيجاز الأنواع الثلاثة لعلم البلاغة. اب آئیے ہم جو ہے یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے تعلق سے کچھ بات کر لیتے ہیں. البلاغۃ الواضحہ علم بلاغت کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے آپ لوگوں نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ سب سے پہلے جو کتاب کے جو مصنف ہوتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں. تعریف کرنے کے بعد مثالیں پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے سامنے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے. اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پہلے تعریف کی جائے، اس کے بعد آپ کے سامنے اس پر مثالیں پیش کی جائیں اور پھر جو ہے بعد میں تفصیلی گفتگو کی جائے. نہیں، اس کتاب کے مصنف نے طریقے کو بالکل پلٹ کر رکھ دیا اور طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے مثالیں پیش کی جاتی ہیں. اور مثالیں بھی ایک دو نہیں بلکہ 4 4 5 5 6 6 8 8 10 10 مثالیں پہلے پیش کرتے ہیں. یعنی کہ ان مثالوں کے ذریعے بات کو خوب واضح کر دیتے ہیں. جو بات کہنا وہ چاہتے ہیں پہلے اس پر خوب ساری مثالیں پیش کر دیتے ہیں تاکہ طالب علم پہلے مثالوں کو پڑھے اور بار بار مثالیں پڑھ کے جو بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک حد تک اس کا ذہن تیار ہو جائے. تو سب سے پہلے مثالیں پیش کرتے ہیں اور مثالیں پیش کرنے کے بعد مصنف کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان مثالوں پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے جو فلاں مثال پیش کی تھی اس کے اندر محل استشہاد یہ ہے، اس پر آپ غور دیجیے. اس کے بعد ہم نے جو فلاں مثال پیش کی تھی اس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے. فلاں مثال کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے، اس کو سمجھیے. تو پہلے مصنف مثالیں پیش کرتے ہیں اور مثالیں پیش کرنے کے بعد مصنف جو مثالیں ہوتی ہیں ان مثالوں کو سمجھاتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ آ کے مصنف کیا کرتے ہیں، قواعد پیش کرتے ہیں. تو بڑا شاندار اور بہترین طریقہ ہے. اس طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے جو قاعدہ طالب علم آگے جا کے پڑھنے والا ہے اس قاعدے کو مثالوں کی روشنی میں، متعدد مثالوں کی روشنی میں اس قدر سمجھ لیتا ہے کہ اس کو پھر قاعدہ سمجھنا مشکل نہیں رہ جاتا بلکہ بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ مصنف کا جو ہے یہ طرز ہے اس کتاب کے اندر جو کہ میں آپ کو سے عرض کرنا چاہتا تھا. اچھا، اب آئیے جو علم معانی ہے تو علم معانی تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے پچھلے سال. اس سال ہم علم البیان شروع کرنے جا رہے ہیں اور علم البیان کے بارے میں جو ایک اجمالی تعارف تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ علم بیان میں ایک بات کو متعدد طریقوں سے آپ کیسے ادا کریں گے یہ بات آپ کو سکھائی جاتی ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تشبیہ. تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ کو آپ سادے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے جیسا قرار دینا، کسی کو کسی کے مشابہ قرار دینا. جیسا آپ کہتے ہو نا کہ جو ہے زید خالد کی طرح ہے نا، کہ زید چاند کی طرح ہے. تو آپ جو ہے ان مثالوں کے اندر زید کو خالد کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، زید کو خالد کے جیسا بتا رہے ہیں، زید کو چاند کے جیسا بتا رہے ہیں. تو تشبیہ میں ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کسی کے جیسا قرار دیا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی جو ہے بہت ہی بنیادی سا تصور ہے جو کہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے. تو اچھا، تشبیہ تو یہ ہو گئی کہ کسی کو کسی کے جیسا قرار دینا. لیکن جب آپ تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ دینے کے لیے کن باتوں کا خیال آپ کو رکھنا چاہیے؟ کتنی چیزوں سے مل کے تشبیہ بنتی ہے؟ پہلے مصنف جو ہے اس بات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کے ارکان کیا ہیں، تشبیہ کتنی چیزوں سے مل کے بنتی ہے. تو دیکھیے تشبیہ کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک ہوتا ہے مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. میں نے کہا نا کہ زید چاند کی طرح ہے، تو اس مثال میں نے کس کو تشبیہ دی؟ زید کو. تو زید کہلائے گا مشبہ. اور چاند کی طرح ہے، کس سے تشبیہ دی؟ کس کے جیسا کہا؟ چاند کے جیسا. تو چاند کہلائے گا مشبہ بہ. اس کے بعد مشبہ بہ. اور تیسری چیز ہوتی ہے وجہ شبہ. وجہ شبہ کہتے ہیں وہ صفت کہ جس صفت میں آپ تشبیہ دے رہے ہیں. بھئی ہم نے اگر کہا کہ زید چاند کی طرح ہے تو کس چیز میں؟ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، کوئی نہ کوئی صفت تو ہوگی. تو اس صفت میں زید کو چاند جیسا کہا جا رہا ہے.
مثال کے طور پہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ زید چاند کی طرح ہے تو ہماری مراد یہ ہے کہ زید چاند کی طرح ہے خوبصورتی میں. تو خوبصورتی جو ہے یہ وجہ شبہ ہے. سعید کالقمر فی الجمال. تو یہ جو فی الجمال کے جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے؟ وجہ شبہ ہے. یعنی کہ وہ صفت کہ جس صفت میں ہم زید کو چاند جیسا کہہ رہے ہیں. ایسے جو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی زید تو اپنے ابو کی طرح ہے، تو کس چیز میں؟ دکھنے میں، ہے نا. یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو بالکل خالد کی طرح ہو، کس چیز میں؟ اخلاق میں. تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس چیز میں آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، جس چیز میں آپ جو ہے زید کو کسی کے جیسا کہہ رہے ہو، تو کوئی نہ کوئی صفت کوئی نہ کوئی خوبی ہونی چاہیے اور اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے ادات تشبیہ، ہے نا. جب آپ کسی کو کسی کے جیسا کہہ رہے ہیں تو آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ادات ضرور استعمال کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی حرف استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ زید خالد کی طرح ہے، تو یہاں پہ آپ نے جو ہے نا لفظ طرح استعمال کیا نا، طرح. یا زید خالد کے مثل ہے تو آپ نے لفظ مثل یہاں پہ استعمال کیا. یا آپ کہتے ہیں کہ زید خالد کے جیسا ہے تو آپ نے لفظ جیسا استعمال کیا. تو ادات تشبیہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کے ذریعے آپ کسی کو کسی کے جیسا قرار دیتے ہیں. اگر میں ایک عربی کی مثال دوں تو میں کہوں گا کہ زید کخالد فی العلم. زید خالد کی طرح ہے علم میں. تو اس مثال میں زید ہے مشبہ، اس لیے کہ ہم زید کو تشبیہ دے رہے ہیں، ہے نا. اور ہم نے کہا خالد کی طرح، تو خالد کے جیسا قرار دے رہے ہیں تو خالد کہلائے گا مشبہ بھی. اچھا، کا ہم نے تشبیہ کس لفظ کے ذریعے دی ہے؟ لفظ کا کے ذریعے. تو لفظ کا کہلائے گا ادات تشبیہ. اچھا، کس چیز میں دی ہے؟ علم میں، فی العلم. تو علم کہلائے گا وجہ شبہ. تو کسی بھی تشبیہ کو تیار کرنے کے لیے بنیادی طور پہ 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے مشبہ، دوسری چیز ہے مشبہ بھی، تیسری چیز ہے ادات تشبیہ، اور چوتھی چیز ہے وجہ شبہ. یہ اجمالی طور پہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. باقی گفتگو انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں کریں گے. تب تک کے لیے آپ سبق کو اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے، اور کوئی بھی اشکال ہو یا کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے آپ پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.